سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 تک گزشتہ درس میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ 3 آیات جو ہیں آیت نمبر 43، 44 اور 45، اس میں ایک واقعہ بیان ہوا کسی قوم کا کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تو موت نے ہی ان کو آ لیا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اب آگے بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس واقعہ کا مقصد بیان کرنے کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت کا فرماتے تو وہ ایمان لانے میں فضول بحث کرتے۔ یہاں بنی اسرائیل یہ اصطلاح قرآن پاک میں اکثر استعمال ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہود کی قوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مکہ شریف میں مقیم رہے اور مکہ شریف میں ہی آگے ان کی اولاد، ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور باقی ان کے اور 11 بھائی تھے۔ تو حضرت یعقوب ان کا لقب اسرائیل ہے، اور یہ اس زبان میں اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو ان کی اولاد کو پھر آگے بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، پھر باقی بھائیوں کو اور والدین کو لے گئے، پھر وہاں آگے ان کی بہت زیادہ تعداد ہوگی، پھر آگے فرعون کا ظلم و ستم، موسیٰ علیہ السلام کا ان کو لے کے نکلنا، یہ قرآن پاک میں واقعات مذکور ہیں۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے قرآن پاک میں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، یہ وہ یہودیوں کے لیے ویسے یہودی عیسائی یہ سب بنی اسرائیل کے اندر ہی شامل ہیں۔ تو ان کو حضور حکم دیتے تو وہ بحث کرتے، ہٹ درمی سے کام لیتے، خواہ مخواہ کی بحث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ملال ہوتا، دکھ پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پہ مختلف جگہوں پہ آپ کی تسلی فرمائی۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان پہ حضور کو دکھ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی فرمائی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کی ہٹ درمی یا ضد یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اپنے انبیاء جو انہی کی قوم کے سے تھے اور جن کو یہ مانتے بھی تھے، وہاں پر بھی جب مزاج کے مطابق بات ہوئی تو مان لی، اور جب مزاج کے خلاف ہوئی تو انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی فرمائی، اس ملال کو دور فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہ دیکھا ان سرداروں کی طرف؟ مالا ان کا معنی ہوتا ہے سردار، اور قوم کے جو لوگ
یعنی جن کا مشورہ ہوتا ہے، جن کا فیصلہ ہوتا ہے، جو قوم کے متعلق فیصلے کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے جب قوم کو دعوت دی، فقال الملأ من قومہ، تو ان کے قوم کے سردار بولے۔ مالا ان کا معنی وہ لوگ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، وہاں اس میں جاگیردار وڈیرے اس قسم کے لوگ جن کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جن کا یعنی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کے سردار ہیں۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو ان کے سردار تھے اور جو ان کے فیصلے کرتے تھے وہ مراد ہیں۔ تو فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے باقی 11 بھائیوں کو وہاں مصر میں بلا لیا۔ وہاں پھر ان کی آگے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ بعد میں آئے تھے۔ قرآن پاک میں یہ بے شمار مقامات پہ علم ترا آیا ہے، جس طرح علم ترا کیفا، کہ اس میں سورہ فیل میں بھی فرمایا علم ترا، آپ نے کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ تو ویسے جو ہے نا کبھی کبھی یہ رآ یرا یہ یعنی علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو کیا تمہیں علم نہیں، کیا تم نے نہیں جانا۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے علم ترا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضور ابھی تشریف نہیں بھی لائے تھے، لیکن نور نبوت سے ان تمام واقعات کو دیکھتے تھے اور جانتے ہیں۔ لیکن یہ اکثر جو ہے رآ یرآ یہ علم کے معنی میں بھی رویت بمعنی علم استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو رویت کا حقیقی معنی تو دیکھنا ہی ہے، جیسے رویت ہلال ہوتی ہے، چاند کو دیکھنا، لیکن یہ علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے نہ دیکھا، یعنی آپ نہیں جانتے یا علم نہیں ہے اس گروہ کا، یعنی اس کا احوال بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ رویت بمعنی علم بھی استعمال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کا واقعہ بیان کرو۔ یہ بہت سی جگہ پہ یہ علم ترا استعمال ہوا ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، مصر میں چلے گئے، پھر آگے ان کی تعداد لاکھوں میں ہوئی، پھر وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ان کی چپکلیں شروع ہوئی، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا اور ان سے بیگار بغیر مزدوری کے کام لیتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو مصر سے آئے، پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، بعد میں دیگر انبیاء کرام پے در پے بنی اسرائیل میں آتے رہے اور ان کی اصلاح کرتے رہے۔ تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی اس وقت جو نبی موجود تھے جن کا کام ان کی تربیت، اصلاح، دینی رہنمائی کرنا تھا،
ان کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ ان کا نام حضرت شموئیل تھا، یا شمویل، شموئیل، بعضوں نے شمعون لکھا ہے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ وہ شموئیل ان کا نام تھا۔ تو ان سے انہوں نے کہا ابعث لنا مالکن، ہمارا ایک امیر مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال، تو وہ جو نبی اس وقت موجود تھے جن سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، حل عصیتم، کیا ایسے تو نہیں ہوگا، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر قتال فرض کیا جائے، جہاد فرض کیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو پھر تم جہاد نہ کرو، پھر بزدلی کا مظاہرہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے اہل و عیال سے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا، جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ پیٹھ پھیر گئے مگر ان میں سے تھوڑے، وہ باقی رہے، برقرار رہے، باقی سب کے سب وہ منہ موڑ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ یعنی اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ایک نبی کے وصال کے بعد دوسرا نبی بھیجا جاتا تھا جو ان کا خلیفہ ہوتا تھا، اور وہ قوم کی رہنمائی کرتے تھے۔ بلکہ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں ایک ہی وقت میں تھے۔ حضرت ہارون کا پہلے وصال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں ہوا۔ تو حضرت یوشع بن نون ان کے خلیفہ بنے، انہوں نے تورات کے احکام نافذ کیے۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یقنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی تورات کے احکام کو نافذ کیا۔ ان کے بعد حضرت حزقیل وہ ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو یعنی اس وقت ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں کئی حوادث ہوئے، اور انہوں نے تورات کے احکام کو فراموش کر کے بت پرستی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت الیاس بن نسی، فخاذ بن ایزار بن ہارون بن عمران یہ مبعوث کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تورات کے احکام کی تجدید کے لیے فرمایا، یعنی وہ آتے اور تورات کے احکام ان پہ نافذ کرتے، اور ان میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کرتے۔ اب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ربانیین وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام تشریف لاتے تھے جو تورات کی تبلیغ کرتے تھے اور قوم کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو مجھ پر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن ہدایت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے اندر ایسے افراد بھیجے گا جو قوم کی رہنمائی کریں گے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجددین بھیجے گا جو دین کی تجدید کریں گے اور میری امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام تشریف لاتے تھے،
ہر قوم کے اندر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، ان کے جانے کے بعد اور تو وہ ان کی یعنی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو یہ حضرت الیاس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام احاب تھا۔ اس وقت تمام بنو اسرائیل بت پرستی کرتے تھے اور حضرت الیاس ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ ایک قوم تھی عمالقہ، وہ ان پالے بائے ان کے شہروں پہ قبضہ کر لیا، ان کو گھروں سے نکال دیا۔ تو یہ ایک علاقے میں محدود ہو گئے اور باقی سارا علاقہ ان کفار نے اپنے قبضے میں کر لیا اور ان کو قید کیا، قتل کیا۔ تو پھر آگے چلتے چلتے حضرت شموئیل ان کا زمانہ آیا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے کہ کسی بھی ملک میں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بے قصور لوگوں کو اس طرح مار دیا جائے۔ یہ یعنی غلط تشریح ہے اور غلط کام ہے جو اسلام اور جہاد کو نام کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اپنے ملک، ملت اور اپنے عقیدے، مذہب کا دفاع کرنا یہ تو ہمیشہ سے ضروری رہا ہے اور ہر وقت یعنی یہ کام جو ہے ضروری رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ حضرت شموئیل جو تھے ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ ایک امیر مقرر کریں تاکہ ہم ان کی سرکردگی میں جہاد کریں۔ یہاں ایک اور بات کی بحث کی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک مقرر کریں۔ اب ملک کا عام طور پر معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ تو فرماتے ہیں بعض لوگ جب قرآن کی ان آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علمبردار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ آگے مفسرین کے حوالے سے، بیضاوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابعث لنا مالکن، اس کا معنی لکھا ہے اقم لنا امیرن ننہد معاہ للقتال یدبر امرہ، کہ ہمارے لیے ایک امیر اور قائد مقرر کر دیں جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر ہم جہاد کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ تو فرماتے ہیں اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے، اور عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیز ایک بات یہاں اور بھی غور طلب ہے کہ ملوکیت یا شاہی نظام حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مطلق العنان ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ قانون بنانا اس کا، جو اس کی زبان سے نکل گیا وہ قانون، جو وہ کہے وہ، خزانے کا وہ مالک، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، سب لوگ اس کے سامنے جواب دیں لیکن وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں ہر چیز مشورے کے ساتھ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ محبوب آپ مشورہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی مشورے کا حکم دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد وہ یعنی شریعت ہے کہ جو حضور فرما دیں وہی کچھ شریعت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اپنے غلاموں سے مشورہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی ہمیشہ یہی رہا ہے
کہ جب بھی کوئی اہم امر پیش آیا تو حضور نے ہمیشہ مجلس مشاورت بلائی، ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے، اب یہ مسئلہ پیش ہے۔ مثلا غزوہ بدر کا موقع آیا، حضور نے صحابہ کی مشاورت بلائی، صحابہ اکرام سے مشورہ لیا، ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے۔ احد کا معاملہ پیش آیا تو حضور نے فرمایا ہاں بھائی حملہ آور ہو گئے ہیں دشمن، تو اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، شہر میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، باہر نکل کے۔ تو ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی اور صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اہم معاملات میں اپنے غلاموں سے مشورہ کیجئے۔ تو حضور کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا کہ حضور ہمیشہ اہم معاملات میں صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ شورائی نظام یعنی مشورہ کے ذریعے سے اہم معاملات میں فیصلہ کیے جاتے ہیں، لیکن ملوکیت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں بادشاہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، جو اس نے کہہ دیا وہی قانون ہوتا ہے، اور جو اس نے کہہ دیا ہر چیز کا وہی مالک، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے۔ لیکن اسلام میں اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں بادشاہ یا سلطان بھی وہ اسی چیز کا پابند ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق وہ حکومت کرے اور لوگوں کے یعنی انتظام دے وہی، بلکہ وہ بھی اللہ رسول کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں جو ملک کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ بادشاہت نہیں ہے جس کا تصور عام طور پر ہوتا ہے، یہاں مراد یہ تھا کہ وہ ایک امیر ہو، امیر لشکر ہو جس کی سر۔ یہاں جب حضرت سموئیل نبی موجود ہیں تو قانون تو وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، یعنی جو وہ فرمائیں گے وہ شریعت ہوگی، اور وہ تورات کے مطابق احکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مطلق العنان اور مختار کل ہو۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے اسلام پر نظام ملوکیت کا الزام لگانا سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ اور آگے دوسری بات کا ہے تو پہلی شریعتوں کے احکام وہ ہمارے لیے وہ قابل عمل نہیں بھی ہوتے، اگر وہاں اس طرح کی صورت ہوتی بھی تو پھر بھی اس کا یعنی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہمیشہ مشق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اہم امور جہاں کوئی واضح رہنمائی نہ ہو تو وہاں پھر مشورے کے ذریعے سے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ معاملہ دینی معاملہ ہے تو علماء سے مشورہ، سیاسی معاملہ ہے تو سیاسی لوگوں سے مشورہ، اگر وہ عسکری معاملات ہیں تو ظاہر بات ہے پھر جو لشکر ہوگا اس کے جو امیر ہوں گے ان سے مشورہ، تو جیسا معاملہ ہو اس کے مطابق مشورے کے ذریعے سے احکام کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے حضرت سموئیل جو اس وقت بادشاہ تھے ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں جا کے دشمن سے جہاد کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لیں۔ وہ چونکہ ان کے مزاج سے واقف تھے کہ یہ پہلے تو دعوے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت بیٹھ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، کبھی ایسے تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم بیٹھ رہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولادوں سے، فرزندوں سے، یعنی ہمیں در بدر کیا گیا، قتل کیا گیا، ہمارے لوگوں کو قید کیا گیا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو انہوں نے منہ پھیر لیا مگر تھوڑے ان میں سے وہ قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جاننے والا۔ اب اس کی تفصیل کہ جہاد فرض ہوا
اور پھر کس طرح انہوں نے منہ موڑا اور کیسے جہاد کیا، یہ اگلی آیات جو ہیں اس میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ جب انہوں نے بار بار مطالبہ کیا تو حضرت سموئیل انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر ان کے لیے ایک امیر جو ہے مقرر کیا اور فرمایا وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو امیر مقرر کیا ہے، ملک بادشاہ یا امیر لشکر مقرر کیا ہے۔ اب یہ ان اللہ قد بعث یعنی یہ فیصلہ خداوندی، لیکن نبی کی زبان سے یعنی انبیاء کرام براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی لیتے ہیں، تو ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکم خداوندی ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ امیر مقرر کیا ہے۔ اب یہ طالوت جو تھے ایک عام آدمی تھے ان کی قوم میں، یعنی سردار نہیں تھے اور کوئی امیر آدمی نہیں تھے، بلکہ ایک عام آدمی تھے، تو ان کو امیر مقرر کیا گیا، اور ان کی امارت کی وجہ ان کے یعنی بہادری اور ان کا علم و فضل، یہ چیزیں ان کی امارت کا سبب تھیں۔ لیکن وہ جو تھے پہلے مطالبہ کر رہے تھے، وہ تو خود خواہش مند تھے کہ ہمیں ہی امیر بنایا جائے، تو جب حضرت طالوت کو امیر مقرر کیا گیا قالو، تو بولے انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہم پر حکومت اور امارت کیسے مل سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جب کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، حکومت کے، امارت کے، منہ اس کی بہ نسبت ہم حکومت کے اور امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کو مال میں فراخی نہیں دی گئی، وہ غریب آدمی ہے بیچارہ، تو وہ کیسے امیر بن سکتا ہے؟ یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ ممبر جو ہے یا جو ہے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، وہ کسی وڈیرے کو، جاگیردار کو ہونا چاہیے، یہ تصور شروع سے چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں۔ یعنی اسلامی اس کو کس وجہ سے اس کا انتخاب فرمایا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تم پہ چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور جسم میں اس کو کشادگی دی، یعنی ایک تو وہ توانا اور مضبوط آدمی ہے، اور دوسرا اس کا علم و فضل، یہ اس کے انتخاب کا سبب ہے کہ اس آدمی کی خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے، علم و فضل کو دیکھا جاتا ہے، یہ امارت کا سبب ہے۔ اور لوگوں کے انتخاب کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس لشکر ہو، ایک ایسا لشکر ہو کہ جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ کوئی شریف آدمی اگر الیکشن میں کھڑا بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں شریف آدمی کا کام نہیں ہے، بھائی یہ شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ یعنی دوسرا اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ یہ بدماشوں کا کام ہے، شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو یہی تصور اس وقت تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے بن سکتا ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو مال میں وسعت نہیں دی کہ پیسہ بیچارے کے پاس ہے نہیں ہے، تو یہ کیسے امیر بن سکتا ہے، امیر تو ہم میں سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ نبی تھے، انہوں نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ علم و جسم میں اس کو کشادگی دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کافروں کو حضور کی نبوت پہ بھی ایک یہی جو ہے ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں،
جبکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اس قول کو نقل فرمایا، وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، یعنی مکہ اور طائف دو بستیاں تھیں، یہاں بڑے بڑے سردار ہیں تو ان میں سے کسی نبی کو بننا چاہیے نا۔ تو بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہوتے تو ہم ہوتے، بھائی ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے اور ہمارے پاس اتنا قبیلے کا لشکر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، یعنی کسی جاگیردار پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ تیرے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں ہے، ان کا کام ہے کہ وہ تقسیم کریں۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان میں معیشت یعنی سامان دنیا وہ جو ہے دنیا کی زندگی میں ان میں تقسیم کیا، یعنی کسی کو مال و دولت دیا، کسی کو علم و فضل دیا، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ آگے اس دنیا کے مال و دولت کی یعنی حقارت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، یعنی ویسے تو دنیا میں اب بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کو نسبتاً دنیا کا مال و دولت زیادہ ملتا ہے، اب بھی اور ہمیشہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ اس کو دیکھ کر سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، تو جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، لمن یکفر بالرحمن، رحمان کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کو اتنا مال دیتے کہ ان کے گھروں کے چھت سقوفا من فضۃ، چاندی کے چھت ہوتے، معارج سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی ہیں جن کے اوپر وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، گھروں کے دروازے اور اسی طرح ان کی یعنی چارپائیاں اور ان کے تکیے اور اسی طرح یعنی سونے چاندی اور یہ ہیرے جواہرات کے یہ سارے ان کے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ اس کی تقسیم ہے کہ جس کو چاہے وہ جس طرح عطا فرمائے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا یہ نہیں ہے مگر سب دنیا کا برتنا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے نزدیک متقین کے لیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کے مال و دولت کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کے مال و دولت کی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا ہے اور نافرمانوں کو نسبتاً زیادہ دیتا ہے۔ تو ان کا تصور جو حکومت اور عمارت کا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بڑا وڈیرا جاگیردار اور جاگیرداروں کی اولاد میں سے جو ہے اس کو امیر بنانا چاہیے، اور اسی امید پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو یعنی جس طرح ہوتا ہے نا، لوگ کرتے تو اپنی مرضی ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ چلو چشتی صاحب کا یا شاہ صاحب کا انگوٹھا لگ جائے، شاہ صاحب کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے کر لو، کہیں گے جی شاہ صاحب نے کہا، چشتی صاحب نے کہا کر لو، کرنی تو یہ بھی چاہتے تو یہ تھے کہ خود ہی امیر بنے، بادشاہ بنے، لیکن چاہتے تھے کہ نبی کا بھی ساتھ حمایت ہو جائے، ان کی طرف سے بھی تائید ہو جائے تو چلو بہتر ہے، اس امید پہ انہوں نے کہا تھا۔ لیکن انہوں نے امیر اس کو مقرر کیا جو واقعی اس کا حقدار تھا، اور یہ یعنی انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔
تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر کر، یعنی خواہش اور اصرار کیا تھا کہ امیر مقرر کیا جائے، اور دل کے اندر یہ تھا کہ ہم ہی میں سے کوئی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا طالوت کا جو واقعتاً اس کا حقدار تھا۔ تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت یعنی نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے ان کی اولاد میں نبوت چلتی تھی، اور دوسرے بیٹے ان کی اولاد میں بادشاہت چلتی آ رہی تھی، تو یہ ان دونوں میں سے نہیں تھے، یعنی یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسل چلی آ رہی ہے، اور نہ یہودا ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت کب سردار قوم اور سالار لشکر بن سکتا ہے۔ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، یعنی جس کو تم حکومت کا معیار سمجھ رہے ہو کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہونی چاہیے، یہ معیار درست نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم و قوم میں سے ہی کوئی ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب ان کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ یعنی وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر یہ 89 ہے، کہ وہ کافروں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ جب کبھی کافروں سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتے کہ یا رب ذوالجلال، وہ نبی، وہ جو تشریف لانے والا ہے، اس کے وسیلہ سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ وہ اس طرح دعا کرتے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطے سے عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے حملہ کیا ہے کہ آج ہمیں اپنے دشمنوں پہ فتح دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح دیتا، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب ان کے پاس تشریف لے آیا وہ رسول جس کو وہ پہچانتے ہیں، یعنی علامات جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں ان کے ذریعے انہوں نے اسے پہچان بھی لیا، تو کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار کافروں پر۔ تو یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضور کے وسیلہ سے وہ دعا مانگا کرتے تھے جنگوں میں اپنے مخالفین کفار دشمنوں پہ فتح کے لیے، اور ان کو فتح دی جاتی تھی، لیکن جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس واقعہ سے بھی مقصود یہی ہے کہ ان کی ہٹ درمی سے آپ دل گرفتہ اور پریشان نہ ہوں، یہ ان کا پرانا طریقہ چلا آ رہا۔ اب باقی اس کی تفصیل پھر کس طرح انہوں نے جہاد کیا، کتنے لوگ رہ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، یہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔